بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مقصد آپ تک نئی نئی معلومات پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی آج کی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں کی اور گھر کے متعلق ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں۔ اگر معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گاؤں طائف کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں کا نام شہطہ ہے۔ اسی گاؤں میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ اسی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا اور یہ گاؤں ایک پہاڑی پر آباد ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے نیچے ایک کنواں بھی ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیراب ہوتے رہے۔ اس گاؤں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کو جانے کے لیے جب مکہ مکرمہ سے سفر اختیار کیا جاتا ہے تو راستے میں کالے سیاہ بکھرے ہوئے پہاڑ ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ماہرین ریاضیات ہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ راستہ مشکل ترین اور ویران و بیابان وادیوں سے گزرتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں تک پہنچتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پہاڑی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا تھا اور ساتھ اس کنویں کا پانی بھی استعمال ہوا تھا۔ یہ کام فرشتوں نے کیا۔ اس کنویں کے ذکر سے پہلے ویڈیو کے شروع میں بھی ہو چکا ہے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ کچھ باقیات ہی موجود ہیں۔ مکمل گھر تو محفوظ نہ ہو سکا، لیکن یہ پتھر اور کچھ چھوٹی چھوٹی دیواریں موجود ہیں، اور لوگوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی جگہ پر جائے نمازیں بچھا دی ہیں۔ اس جگہ پر زائرین نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سامنے بالکل آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمرہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا۔ جائے نمازیں بچھی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ سامنے جو ہے یہ گاؤں سے نیچے کی جگہ ہے جہاں پہ باغ ہوتا تھا۔ اب بھی کچھ پودے موجود ہیں
اور اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اس کے پیچھے ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھویا گیا تھا۔